بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت وطن عزیز کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پاک وطن کو سلامت رکھے اور اس پاک وطن سے غربت کے ڈیرے دور ہوں، یہاں خوشحالی کا موسم آئے، تمام لوگ خوشحال ہو جائیں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ مظہر پرلاس صاحب، 2 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کی گئی حکومت کی طرف سے۔ حکومت کے مختلف وزراء نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، جناب شبلی فراز کے ساتھ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان کے ہمراہ، انہوں نے بتایا جناب کہ 2 سال میں حکومت نے کیا سہولتیں فراہم کی ہیں، عوام کی زندگی کو کتنا آسان بنایا ہے، کتنی مشکلات کو کم کیا ہے، اور ماضی کے جو مسائل جو ان کو ورثے میں ملے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا ہم جائزہ لیں گے، ان کی زبانی بھی کہ حکومت کے کو لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی جائزہ لیں گے کہ اپوزیشن کے لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی جائزہ لیں گے کہ مہنگائی کی صورتحال کہاں تک پہنچی، اور یہ بھی جائزہ لیں گے کہ سہولتیں کہاں تک بڑھیں، ملک کے اوپر بہت زیادہ جو قرضوں کا بوجھ تھا وہ کتنا کم ہوا۔ ساری صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ بھارت جو وسعت پسندی کے خواب دیکھ رہا تھا وہ کیسے سکڑ رہا ہے۔ خالصتان کے لوگوں نے کیا اعلان کیا ہے کہ جناب لال قلعے کے اوپر جو خالصتان کا جھنڈا لہرائے گا اسے کتنے لاکھ ڈالر ملیں گے، وہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سری نگر میں اور بھارت کے مختلف دیگر علاقوں میں یوم جمہوریہ اور یوم نام نہاد آزادی بھارت کے اوپر کیا کیا گیا ہے، اور لوگ کس طرح سڑکوں پہ آئے ہیں، کس طرح پاکستان زندہ باد کے اور کس طرح بھارت مردہ باد کے نعرے لگے ہیں۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، کس طرح وہ تحریکیں جو خاموش تھیں وہ جاگنا شروع ہو گئی ہیں، کس طرح پنپ رہی ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن مظہر پرلاس صاحب، بات شروع کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، جناب عمران خان کی قیادت میں چلنے والی یہ حکومت۔ اوورآل پہلے تجزیہ پیش کریں جیسا ایک ہمارا طریقہ کار ہے، پھر اس کی جزئیات میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں رپورٹ کے بارے میں تو آپ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ پیش کیا ہے، جی بھائی، لیکن میں ایک سادہ اور سمپل بات کرتا ہوں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے۔ حکومت کے معاشی ترقی کے دعوے ایک طرف، حکومت کے اساس پروگرام کے دعوے ایک طرف، ٹھیک ہو گیا، حکومت کے اور جو ترقیاتی کاموں کے دعوے ہیں وہ ایک طرف، ان سب کو ایک طرف رکھ کر جی اگر ہم یہ سوچیں کہ عام آدمی کی زندگی میں کتنا فرق پڑا، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں عام آدمی کی زندگی پہلے سے زیادہ تنگ ہوئی ہے۔ اجیرن ہوگی، مشکل ہوگی، اس کو مہنگائی کا سامنا ہے، صحیح ہے، اس کو مشکلات کا سامنا ہے، اسے مہنگی بجلی کا سامنا ہے، اس سے مہنگی گیس کا سامنا ہے، مہنگی چینی کا سامنا ہے، مہنگے آٹے کا سامنا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور سبزیاں بھی اس کو مہنگی مل رہی ہیں، تو اس کی زندگی میں مشکلات میں بڑی ہیں، اضافہ ہوا ہے عام آدمی کی زندگی میں۔ صحیح ہو گیا۔ اب اگر ہم دوسری طرف جائزہ لیں جن 3 معاملات کو الگ رکھا، اسی مہنگائی پہ ہم بات تھوڑی سی اور کر لیتے ہیں۔ مہنگائی آپ نے ارشاد فرمایا، اگلے پہلو کی طرف پھر چلے جاتے ہیں جناب۔ 2 سال میں 1 کلو چینی 40 روپے، آٹے کا تھیلا 20 کلو کا جو تھیلا تھا وہ اوسطاً 220 روپے مہنگا ہوا۔ چینی 40 روپے کلو مہنگی ہوئی، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 220 روپے مہنگا ہوا، اور جو دعوے سچائی والے تھے اور جو سستی والے تھے ختم ہو گئے ہیں۔ 1 کلو چاول 13 روپے مہنگا ہوا، دال مسور 38 روپے مہنگی ہوئی، دال مونگ 115 روپے مہنگی ہوئی، دال ماشٹ 95 روپے مہنگی ہوئی، دال چنا 19 روپے فی کلو مہنگی ہوئی، اور آلو کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی، اور چینی کی اوسط قیمت جو ہے وہ کہتے ہیں اوسط کے حساب سے جائیں تو 56 روپے کے لگ بھگ جا کے بن رہی ہے، جو مہنگی ہو گئی ہے۔ اور حالات یہ 2018 کے حالات ہیں، اور پھر 20 کلو کا تھیلا 770 روپے میں جو دستیاب تھا وہ 232 روپے مہنگا ہو کے 1002 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور 2 سالوں کے دوران تازہ دودھ 17 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے، اور دہی 16 روپے مہنگا ہو گیا ہے، پیاز 3 روپے مہنگا ہوا ہے، حالانکہ زیادہ مہنگا ہوا ہے۔ یہ جو جہاں سے فگر آئے ہیں یہ اپنے ان کے جاری کردہ فگر ہیں جو مہنگائی کو واچ کرتے ہیں، جو مارکیٹ میں جا رہے ہیں یہ وہ فگر نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا لہسن 103 روپے مہنگا ہوا ہے، مرغی زندہ برائلر انہوں نے 8 روپے بتائی ہے، لیکن مارکیٹ میں روزانہ ہی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اور 2.5 کلو گھی کا جو ڈبہ ہے ٹن والا وہ 160 روپے مہنگا ہوا ہے،
اور اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 میں مہنگائی کی اوسط شرح 10.74% رہی، جبکہ مالی سال 2017-18 میں یہ 4.68% تھی۔ یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ انہی کے اپنے گورنمنٹ کے اپنے مہنگائی کو دیکھنے والے جو اعداد و شمار ہیں یہ وہ میں نے پڑھے ہیں، یہ آپ کی اور میری رائے نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں جی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، آخر مہنگائی ہوئی، اس کی وجوہات ہوں گی۔ اس میں پہلی وجہ تو یہ کہ ڈالر نے شوٹ کیا، ڈالر کی قیمت بڑھی تو پاکستان میں، بلکہ پاکستان کیا دنیا میں اشیاء کی قیمتیں ڈالر سے وابستہ ہوتی ہیں، منسلک ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھی۔ اب جو ہماری لوکل چیزیں ہیں اس میں مہنگائی کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے ہاں پیٹرول مہنگا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری ملک کی سطح پر ایک بدقسمتی ہے کہ جو چیز ایک دفعہ مہنگی ہو جائے، پیٹرول کے نام پر مہنگی ہوئی ہے، پیٹرول سستا ہو گیا، چیز مہنگی کی مہنگی رہی۔ صحیح، کوئی چیز، یہ بھی آپ مختلف اشیاء گنوا رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی چیز سستی بھی ہوئی ہے، کوئی نہیں ہوگی، اس لیے اچھا حتیٰ کہ موت بھی مہنگی ہو گئی ہے، یقین جانی کہتے ہیں نا کہ موت سستی ہوئی ہے، موت بھی مہنگی ہو گئی ہے، کفن مہنگا ہو گیا ہے، قبر مہنگی ہو گئی ہے، قبر کی جگہ مہنگی ہو گئی ہے۔ اچھا پاکستان میں یہ رواج نہیں پڑ سکا، اس میں بھی حکومتوں کا قصور ہے، اور یہ جو مجموعی طور پر رواج ہے اس میں میں حکومتوں کو لپیٹ رہا ہوں، موجودہ کو بھی سابقہ کو بھی، ٹھیک ہے، کہ اگر پاکستان میں گندم کی بمپر ہوتی ہے پیداوار جی تو پھر بھی قیمت پہلے سے بڑھتی ہے، سستی نہیں ہوتی۔ درست ہے، چاول زیادہ ہوتے ہیں، قیمت پھر بھی زیادہ رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تو پاکستان میں کم قیمت کا رواج نہیں ہے، یعنی دودھ کی قیمت اگر بڑھ گئی ہے، 100 روپیہ ہو گئی ہے، 120 ہو گئی ہے، تو 120 سے 50 روپے پہ دودھ نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح ہے، مارکیٹ میں 120 روپے کلو دودھ ہے، 130 روپے کلو دہی ہے۔ اچھا یہ چیزیں جو مہنگی ہوتی ہیں، یہ ایک زرعی صوبہ ملک ہے ہمارا، اور اس میں خاص طور پر پنجاب زرعی صوبہ ہے، تو ہمارے لیے یہ بات باعث شرم ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے ہمارے ہاں یہ جو چیزیں ہیں، اناج مہنگا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہاں چینی مہنگی نہیں ہونی چاہیے، بالکل درست ہے، ہمارے ہاں سبزی مہنگی نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے، دالیں مہنگی نہیں ہونی چاہیے، چاول مہنگے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہو گیا، ہمارے ہاں دودھ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، صحیح، ہمارے ہاں گوشت مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں زراعت سے وابستہ ہیں۔ اب ایسا کیا ہوا کہ ہمارا کسان بھی ناخوش ہے، وہ بھی تکلیف میں ہے، اور جو ہمارا کسٹمر ہے جو یہ چیزیں خریدتا ہے وہ بھی ناخوش ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں تو فالٹ ہے نا، درست ہے، کہیں نہ کہیں تو منصوبہ بندی ایسی عجیب و غریب ہے کہ اگانے والا بھی ناخوش، کھانے والا بھی ناخوش، تو بھئی پھر خوش کون ہوا؟ درمیان والا خوش ہے، ٹھیک ہے۔ جو اڑتی ہے وہ خوش ہے، جو مڈل اب مین ہے وہ گزارش خوش یہ ہے۔ ہے کہ موجودہ حکومت نے چونکہ دعوے بڑے بڑے کیے تھے، اگر بجلی مہنگی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ خاص طور پر پنجاب میں اور کے پی میں بینک آف خیبر کو انوالو کرتے، بینک آف پنجاب کو انوالو کرتے، اور ذمہ داروں کے ٹیوب ویل جو ہیں ان کو سولر پہ لے جاتے، ہر ٹیوب ویل کو سولر پینل دے دیتا، بینک دے دیتا، قرض دے دیتا۔ کاشتکار کو اگر 5 لاکھ کا سولر لگتا ہے یا 4 لاکھ کا لگتا ہے اور 4 لاکھ اس کو دینا پڑتے ہیں 10 سال میں، تو وہ آسانی سے دے لے گا، اس کی بجلی سے جان چھوٹ جائے گی مہنگی سے۔ اب دیکھیے ہمارے ملک میں اتنی دھوپ ہے، اتنی ہوا ہے،
اور ہمارے ہاں بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ آپ بھائی جان بات سولر کی کر رہے ہیں، اتنی اچھی تجویز ہے، اگر کوئی ماہر معیشت سن رہا اور اس کے پلے پڑ جائے، ٹھیک ہے، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، بجلی کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹر جو ہے وہ ڈیزل پہ چلاتے ہیں، جی اور ہاں، ڈیزل کا ریٹ آپ دیکھ لیں۔ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا، جی جی بجلی سے بھی جان چھوٹ جاتی، ڈیزل سے بھی جان چھوٹ جاتی۔ ایسے ہی ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو کھادیں ہیں وہ مہنگی ہیں۔ اب کھادیں بنانے والے جو ہیں دو گروپ جو ہیں بڑے، ان میں سے آپ دیکھیے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات پھر آ جائے گی۔ یہ ایک رزاق داؤد صاحب کی کمپنی ہے، رزاق داؤد صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں۔ دوسرے پاک عرب والے ہیں یہ شیخ فیصل مختار۔ ان دونوں کو تو آپ نے 15 ارب کی سبسڈی دے دی بالکل ٹھیک کھاد ہے۔ بنانے والوں کو، تو کاشتکار کو کچھ نہیں دیا۔ وہ کاشتکار بیچارہ تو مہنگی کھاد لے رہا ہے۔ ایسے اب آپ کے ساتھ یہ ملک ہے، دیکھیے بے شک ہمارا دشمن ملک ہے بھارت، وہاں کا جو صوبہ پنجاب ہے، اچھا پنجاب مشرقی پنجاب ہو یعنی انڈین پنجاب ہو یا پاکستانی پنجاب ہو، پنجاب دونوں ملکوں میں اناج گھر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ جو انڈین پنجاب ہے وہاں بجلی فری ہے، وہاں ٹیوب ویل فری یعنی ان کا پانی فری ہے، کھاد ان کو فری ملتی ہے، ان کے جو ٹریکٹر اور زرعی آلات ہیں وہ آسان اقساط پر دے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی۔ اور وہاں کاشتکاری کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں گندم کی پیداوار فی ایکڑ 35 سے 40 من ہے، جی تو ہمارے جیسا ہی موسم ہے، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ نارووال اور گرداسپور کے موسم میں کوئی فرق ہے، کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں۔ یا سیالکوٹ لاہور کے موسم کے ساتھ اگر امرتسر اور بٹالہ اور جلندھر کا موسم آپ کمپیریزن کریں تو کوئی فرق ہے، ایک جیسا موسم ہے۔ درست مگر ہمارے ہاں پیداوار ہوتی ہے گندم کی 35 سے 40 من فی ایکڑ، تو مشرقی پنجاب میں ہوتی ہے پیداوار 65 سے 70 من فی ایکڑ۔ صحیح، آپ دیکھیں یہ ایک طرح سے ڈبل فرق پڑ ڈبل رہا کا ہے۔ فرق ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا ہمارے ہاں جو گنا ہے ہمارا 800 ٹن سے زیادہ 1000 ٹن ہوتا ہے، اور انڈیا میں ایسٹ پنجاب میں 1800 سے 2200 ٹن تک ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے ہاں گنے میں بھی آدھا فرق ہے، ایسے ہی اسی طرح چاول ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ تو جب تک آپ ہمارے ملک میں زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، جب تک آپ اپنے دیہاتوں کو خوشحال نہیں کریں گے تو آپ کے شہروں تک خوشحالی کیسے پہنچے گی؟ صحیح، شہر والے تو بیچارے ہر چیز انہیں خریدنا پڑتی ہے، انہیں پیاز بھی خریدنا پڑتا ہے، لہسن بھی خریدنا پڑتا ہے، دھنیا بھی خریدنا پڑتا ہے، ہر چیز یعنی پانی بھی خریدنا پڑتا ہے۔ پانی بھی، چاول بھی، آٹا بھی، چینی بھی، ہر چیز خریدنا پڑتی ہے۔ تو جب آپ اپنے دیہاتوں میں خوشحالی لائیں گے تو وہ خوشحالی ٹریول کرتی ہوئی آپ کے شہروں میں آئے گی۔ صحیح، اور اگر آپ کے دیہاتوں میں بھوک ناچ رہی ہو، آپ کا کسان ناخوش ہو، تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ دیہات سے خوشحالی شہروں کی طرف آئے گی؟ پھر تو بدحالی آنی ہے۔ تو پاکستان میں یہی ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ پاکستان کے دیہاتوں میں غربت بڑھی ہے جس کے اثرات شہروں میں آئے ہیں۔ جی، پاکستان کے دیہات میں غربت بڑھی ہے جس کے اثرات شہروں میں آئے ہیں، اور شہروں میں لوگوں کا جینا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ متوسط طبقہ اور لوئر مڈل کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل سے گھری ہوئی ہے، سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ لیکن شبلی فراز کہتے ہیں کہ پہلے 2 سال بڑے مشکل تھے، گھبرانا نہیں ہے، اب بہتری آنے والی ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ 2 سالوں میں حکومت نے کیا 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 ہے. اس حوالے سے حکومت کی جو کارکردگی رپورٹ آئی اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی گئی، اور جو دوسری ایک رپورٹ آئی کہ مہنگائی کتنی ہوئی ہے اور عام آدمی کو کتنا متاثر ہونا پڑا ہے اس کا بھی جائزہ لیا. اور جاتے جاتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شبلی فراز صاحب نے کچھ مسائل بتائے اور کچھ حوصلے بھی دیے. شبلی فراز جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے کیا کہا، پہلے ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں، پھر مظہر برلا صاحب سے تجزیہ لیتے ہیں. ہمارے دشمن ہر طرح کا نقصان ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری اکانومی کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو ملک میں ہے نا امیدی اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارت اطلاعات پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس جنگ کا بھرپور مقابلہ کرے گی. میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس تکلیف کے ساتھ، جس ریزیلینس کے ساتھ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں، جس سے کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں، ایک ایسی نہج پہ آ گئے ہیں جس سے کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے. بہت تکلیف کی تصویر کشی کر رہے تھے، بہت بڑے جو کہتے ہیں نا کہ مصائب کی کیفیت تھی، کہ بڑی ہی اذیت سے بڑی ہی تکلیف کا وقت گزرا ہے، لیکن امید تھی آخر میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے حالات بہتر ہونے والے ہیں. اللہ کرے ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گے بہتر؟ 5 سال کے لیے کوئی بھی حکومت منتخب ہوتی ہے تو 2 سال ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آدھی مدت تقریباً ہو گئی ہے. ایسے اب یہ ہر بات کو سابقہ حکومتوں پہ ڈالنا، ایک بات ڈالی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے قرضے لیے، انہوں نے ملک کو لوٹا، اوکے ٹھیک ہے، بالکل صحیح، معیشت ان کی وجہ سے خراب ہوئی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب 2 سال ہو گئے ہیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ کیا آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں بنا سکتے؟ اچھا، اس پہ پیسہ بھی کوئی نہیں خرچ ہونا ایکسٹرا، وہی سسٹم، مشینری، افسر سارے موجود. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سسٹم. آپ جس چیز پہ کمیشن یا کمیٹی بناتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور جس چیز پر بھی کمیشن یا کمیٹی بنتی ہے مافیا کے لوگ آپ کی حکومتوں میں شامل ہیں، آپ ان کو بھی باہر نہیں کرتے. صحیح. تو یہ وہ سوال ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے جو ہم پاکستان کی بدقسمتی کی میں جو شروع میں بات کر رہا تھا نا وقفے سے پہلے، جی، کہ پاکستان میں انسانوں کی ترقی پر کم توجہ دی گئی ہے. آپ بڑی شاندار سڑکیں بنا لیں مگر آپ کے انسان اگر شاندار نہیں ہیں تو ان سڑکوں کا کیا فائدہ؟ صحیح ہے. آپ کے لوگ پس گئے مہنگائی کی وجہ سے. آپ نے کبھی تجزیہ کیا حکمرانوں نے؟ ٹھیک ہے آپ بڑے پروجیکٹ لگا رہے ہیں، لیکن کبھی سوچ کے تجزیہ کیجئے کہ آپ کے ملک میں پیدا ہونے والے بچے جو ہیں ان کو خوراک پوری مل رہی ہے، ان کی نشو و نما ٹھیک ہو رہی ہے، ان کو تعلیم صحیح مل رہی ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اور پھر آپ کے صرف بچے نہیں، بڑے بھی جو آپ کے ملک میں بستے ہیں، صحیح ہے، کیا ان کی بیماریوں میں کمی ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے؟ تو یہ باتیں نہیں سوچی گئیں پاکستان میں، انسانوں پہ توجہ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے اور چیزوں پر توجہ ادھر دے ادھر دی کے گئی. باقی معاملات جو ہیں اب جو تو اسی لیے اچھا جو اس میں جو رپورٹ آئی ہے نا، آپ دیکھیے اس میں پنجاب حکومت نے خاموشی سے کچھ کام کیے ہیں. مثلا ایک تو آج انہوں نے، خیر وہ تو ٹورزم کے حوالے سے ایک افتتاح کیا ادھر ڈبل ڈیکر بس کا. پنڈی اسلام آباد کے جو شہری ہیں یا جو باہر سے آنے والے بھی ہیں ان کو ان شہروں کے ثقافتی اور تاریخی مقامات دکھایا جایا کریں گے. اچھا پنجاب کے وہ علاقے جن میں پسماندگی تھی وہاں کوئی 12 ہاسپٹل بن رہے ہیں دل کے امراض کے. گڈ. اسی طرح راولپنڈی اور ڈی جی خان اور سرگودا 3 ڈویژنوں میں جو سکولز ہیں وہاں ہیلتھ روم ساتھ بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح چند ڈسپینسری وغیرہ بنائے گئے گویا کہ بچوں جو کے لیے. اچھی بات ہے. جی جی. اسی طرح پنجاب کے
بہت سے اضلاع میں جن میں پسماندہ اضلاع زیادہ ہیں، جیسے لیا ہے، راجن پور ہے، میاں والی ہے، چکوال ہے، وہاں پہ مدر اینڈ چلڈرن ہاسپٹل بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صحت کے معاملات میں حکومت پنجاب نے کچھ توجہ دی ہے۔ صحیح ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، شاید وہ وزیر جو ہیں خاتون، جو کیا نام ہے ان کا، یاسمین راشد، ان کا وین ہے یا کسی اور کا وین ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پنجاب حکومت نے یہ کام کیا ہے۔ صحیح، اچھا۔ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت نے ایک اور ایپ بھی متعارف کرائی، گھر بیٹھے بٹھایا، بچے کا نام رجسٹر کرائیں، کروا لیں، فوتگی والے کا رجسٹر کرا دیں، طلاق، نکاح نامہ۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پیسہ بنتا ہے۔ ایک اور بات اگر یہ کر لے، مثلاً جو دلی کا وزیر اعلیٰ ہے کجریوال، وہ مودی کی پارٹی کا نہیں ہے، مودی کے خلاف ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے دلی کے لوگوں کے لیے ایک ایپ متعارف کرائی، ایک ٹیلی فون دیا۔ اس نے کہا آپ کو لائسنس بنانا ہے، آپ کو ڈومیسائل بنانا ہے، آپ کو شناختی کارڈ بنانا ہے، یہ چیزیں جو بنانی ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے، گاڑی کی رجسٹریشن کروانی ہے، یا اس طرح کے جو بھی کام ہیں، وہ آپ اس فون نمبر پہ فون کریں اور آپ بتائیں کہ میں رات کو 10 بجے اویلیبل ہوں، یا شام کو 4 بجے اویلیبل ہوں، یا صبح 10 بجے اویلیبل ہوں، تو ٹیم آئے گی، ضروری کاغذات وہیں سکین کرے گی، اور آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے آپ کا لائسنس، آپ کا ڈومیسائل، آپ کا شناختی کارڈ، جو بھی ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائر ہے، وہ آپ کو 1 ہفتے کے اندر اندر گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گا۔ بہت اعلیٰ، زبردست۔ اس سے کجریوال کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے ایک تو لوگوں کی خجل خواری ختم ہو جائے گی، دوسرا ان کو جگہ جگہ جو رشوت دینا پڑتی ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔ رشوت ختم ہو جائے گی، سٹاف وہی لگنا ہے، لوگ وہی لگنے ہیں، اور لوگوں کو سہولت میسر آ جانی ہے۔ آپ کا بجٹ کوئی نہیں اس میں ایکسپینڈ ہوا، خرچے کوئی نہیں بڑھے آپ کے، لوگ گورنمنٹ کے۔ کرائے سے بھی بچیں گے، اور لوگوں کو یہ بھی سہولت ہوگی کہ بھئی گھر بیٹھے بٹھائے مجھے صحیح، ڈرائیونگ لائسنس مل گیا ہے، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے بٹھائے میری گاڑی رجسٹرڈ ہو گئی ہے، صحیح۔ گھر بیٹھے بٹھائے مجھے ڈومیسائل مل گیا ہے۔ تو لوگوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چلیں جی، لوگوں پہ توجہ کی آپ نے بات کی، تو عبدالحفیظ شیخ صاحب فرماتے ہیں، مرشد خزانہ، کہ یہ جو مسائل تھے ان کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں بہت سارے مسائل ورثے میں ملے، جو ان کی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، 2 سال سے سن کے کان پک گئے ہیں۔ پہلے سنتے رہے کرپٹ، اب سنتے رہے مسائل۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات یہ کی، انہوں نے کہا یہ حسابات کا جو پہلا حسابات جاریہ جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، وہ پہلے $20 ارب تھا، اسے ہم نے کم کر کے $3 ارب پہ لے آئے ہیں، اس لیے اب صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کرے۔ اب جیسے ایک IPP سے معاہدہ ہوا ہے وزیر اعظم کا، جس سے ان کا دعویٰ ہے یا کہنا ہے کہ بجلی سستی ہو جائے گی، اور انہوں نے جو 700 ارب کھائے ہوئے تھے قوم کے، وہ واپس کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن وہ واپس ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں کریں گے۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیے نا، جو یہ بات حفیظ شیخ کی ایک لحاظ سے درست بھی ہے، کچھ مسائل ورثے میں ملے ہیں، یعنی آپ کی سابقہ حکومتوں نے IPP سے جو ایگریمنٹ کیے، وہ علی رضا صاحب آپ پڑھیں تو آپ کو شرم آئے گی ایسے کہ یہ کیا ہوش مند لوگوں نے کیے یا بے ہوش لوگوں نے۔ اس لیے پرواہ ہی نہیں، ہم ایک ملک کے ریسپانسبل ہیں، ایک ملک کے ذمہ دار ہیں، اور اس سے پوری قوم متاثر ہونی ہے۔ ایک تو آپ نے ایگریمنٹ کیے کہ آپ ڈالر میں پیمنٹ کریں گے، کیوں بھئی پاکستانی کمپنی ان کو روپے میں پیمنٹ کریں۔ نمبر 2، آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اچھا، یہ انوکھا کام ہے، یعنی آپ گندم اگائیں یا نہ اگائیں آپ کو پیسے مل جائیں گے، آپ کام کریں یا نہ کریں آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ وہ یہ جو معاہدہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پر بھی گرفت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ آئندہ کوئی ایسے ایگریمنٹ نہ کر سکے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو اکانومی کی بہتری کے اشارے آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا حکمرانوں کی کیا سوچ ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں، یہ جو اور ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سرمایہ کاری ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 6 ماہ یا سال میں پاکستان میں
بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو اس لیے کہ لوگوں کو ایک تو نوکریاں ملیں گی. ایک اور کام کرنے جا رہا ہے پاکستان. دیکھیے چین ہمارا آزمودہ دوست ہے. پاکستان 2 اور شعبوں میں چین کے ساتھ جا رہا ہے, ایک زراعت میں اور ایک سائنس و ٹیکنالوجی میں, اور دونوں میں ہمیں ضرورت ہے جدت کی. صحیح ہے. ہماری زراعت ابھی تک پرانی ہے, قدیم راستے پر چلی ہوئی ہے. صحیح ہے. ہمیں ضرورت ہے دونوں میں, اور اگر یہ دونوں شعبوں میں چائنا ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو یقیناً ہماری پیداواری صلاحیتیں بڑھ جائیں گی. جی, یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے زراعت کے شعبے میں جدت لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یقیناً اگر جدت آئے گی, نئے جدید ترین جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا تو یقیناً پیداوار بڑھے گی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جائزہ لے رہے تھے 2 سالہ کارکردگی کا, اور بس 1-2 پوائنٹ اور اٹھا کے پھر ہم نے اگلی خبر کی طرف بڑھنے. مظہر برلاس صاحب, مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم کی قیادت میں معیشت کو نئی ڈائریکشن مل گئی, اور انہوں نے ایک وہ بات کی جو ہم ہمیشہ ہر دور کے حکمرانوں کے بارے میں سنتے رہے ہیں, ضیاء کے بارے میں بھی, بھٹو کے بارے میں بھی, ایوب کے بارے میں بھی, یحییٰ کے بارے میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان عالم اسلام کے نئے اور ناقابل تسخیر لیڈر ہیں. پھر فیصل واڈا نے کہا کہ بھاشا ڈیم کی تعمیر پر مبارکباد دیتا ہوں. شیخ رشید نے ML1 کو بڑی کامیابی قرار دیا. ثانیہ نشتر نے غربت میں کمی کو بڑا پروگرام قرار دیا. اسد عمر نے کہا وزیراعظم کریز پر سیٹل ہو چکے ہیں, لمبی اننگز کھیلیں گے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کابینہ جو ہے ایک دوسرے کی تعریفوں میں لگی رہی, اور ان کو پتہ ہے وہ اسد عمر جو ہے اس نے زیادہ بڑی واردات کی ہے. بڑی واردات اس لیے کی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کرکٹ کی زبان سمجھتا ہے, تو اس نے کرکٹ کی زبان استعمال کی کہ وہ کریز پہ لمبی دیر تک رہیں گے. کیا او بھائی, اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ وزراء جو کہہ رہے ہیں, تو ملک میں مہنگائی کیوں ہے, ملک میں خودکشیاں کیوں بڑھی ہیں, ملک میں لوگوں کی زندگیوں میں بے چینی کیوں آئی ہے, بے روزگاری کیوں بڑھی ہے, اس پہ کسی وزیر نے بات کی ہے؟ نہیں, حرام سور ہے جو کسی نے تو ایسی بات پھر یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ یہ ایک تعریفی مجمع تھا, ایک خوشامدی مجمع تھا. ومن حاجی بگوئی من بتو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دیکھیے جو حق کی بات ہے وہ کر دینی چاہیے. تو ان وزیروں میں سے بات کرنی چاہیے تھی کسی کو کہ سر جی یہ ٹھیک ہے آپ سب کی باتیں, ہم 2 سال گزار چکے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, یہ کہنا چاہیے. جو تبدیلی کا خواب ہم لائے تھے وہ آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھ گئے عوام کے, کوئی خواب سہانا نہیں ہو سکا. لوگ بڑے پریشان ہیں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. کسی نے نہیں کہا. مجھے تھا کہ شاید اس میں فواد چودھری ہوتے تو وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا, کوئی سیدھی کر دیتے. چلیں ایک جملہ اور, کیونکہ اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی, ان کی اپنی جو کارکردگی ہے نا وزیر اعظم کی, وہ بالکل ناکامی کی منہ بولتی تصویر ہے اس کابینہ کی کارکردگی. انہوں نے کہا کہ اس 2 سالہ کارکردگی میں تباہی کے سوا کچھ نہیں. دیکھیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے تو یہی کہنا ہے نا کہ زیرو ہے. تو اب حکومت کہتی ہے کہ زیرو نہیں ہے, یہ تو لوگوں نے جج کرنا ہے نا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی بہت کامیاب رہی ہے, ہم مسئلہ کشمیر ہم اٹھا لیا, ہم نے پوری دنیا میں اجاگر کر دیا. تو صحیح ہے, شاہ محمود قریشی صحیح کہہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کے خلاف جس خاتون نے کل پرسوں کوئی باتیں کی, میرا خیال ہے وہ وزیر خارجہ بننا چاہ رہی ہیں, انہوں نے دانہ پھینکا ہے کہ مجھے وزیر خارجہ بنا دو. انہیں تو پچھلی دفعہ نہیں بنایا, وزیر دفاع بنانے کی کوشش تھی, ان کی بات تھی, ادھر بھی نہیں گئی, خارجہ میں بھی نہیں گئی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے حق اور رسول کی بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کی دوستی کو بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہو گیا. آپ کا پورا یہ جو آپ کے نام نہاد مذہبی لیڈر ہیں اور نام نہاد سیاسی لیڈر ہیں, یہ تو سعودی عرب کو اپنا دوست بہت کہتے ہیں نا, گہرا,
اور بڑا بھائی ہے جی اور بڑا دوست ہے. ایک سروے آیا ہے سر, میں آپ کی بات کاٹے لگوں کیونکہ ٹائم میرے پاس کام ہے, اگلے ٹاپک پہ جانا ہے. وہ سروے کہتا ہے جی کہ 4000 سے زائد لوگوں نے ہمارے سروے میں حصہ لیا ہے. 68%, 68% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو 5 سالہ مدت پوری کرنی چاہیے, اور عمران خان کے بغیر حکومت کا تصور ٹھیک نہیں ہے, وہ فارمولہ غلط ہوگا. 22% لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے کہ نہیں, بے شک ان ہاؤس تبدیلی آنی چاہیے, عمران خان کو جانا چاہیے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سروے کے مطابق تو عمران خان کی مقبولیت بڑی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. یہ جتنا بھی نہیں. بڑھائے جو دیکھیے جو اشارے مل رہے ہیں نا اکانومی کے, جو انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں, میں ان حکومتی وزیروں کی بات نہیں کر رہا, وہ بہتری کے اشارے دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ ہماری معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. مگر یہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس کے اثرات دیر بعد آتے ہیں, دیر لگتی ہے عوام تک پہنچنے میں. لیکن یہ جو مسئلے مسائل ہیں ابھی تک یہ قابو نہیں پا سکے. ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے لوگ یہ قابو نہیں پا سکے. قائم مقام لوگ ایک افسر ہے, دو عہدے سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے اور موجیں کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ تحریک انصاف کے منشور کے خلاف ہے, یہ ناانصافی ہے. قائم مقام عہدوں کا سسٹم ختم ہونا چاہیے. وہاں مستقل لوگ ہیں, ایکٹنگ ڈائریکٹر اور ایکٹنگ فلاں اور ہاں جتنے بھی ایکٹنگ ہیں, یہ ایکٹر جتنے ایکٹر ہیں ایسے ہی ہے, یہ ختم ہونے چاہیے. دوسرا جو لوگ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں ان کو اپنے محکموں میں جانا چاہیے, ادھر کارکردگی دکھائیں. حالت یہ ہے, خبر آئی ہے جناب کہ ایک ٹوٹل صرف یہ گریڈ 17 کا ایک افسر AGPR سے FBR میں آیا ہے. تبادلے کا حکم ہو چکا ہے لیکن تبادلہ نہیں ہو رہا, نہیں بھیجا جا سکتا کیونکہ ایک طاقتور لابی اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ تبادلے کے آرڈرز کے باوجود تبادلہ نہیں ہو رہا. او بھائی, یہ طاقتور لابیوں نے تو اس ملک کو خراب کیا ہے. تو خدا را میری تو حکومت سے یہ گزارش ہے کہ جتنے یہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے ہوئے ہیں نا, ان کو اپنے اپنے محکموں میں بھیجیں, ادھر یہ کارکردگی. کوئی ایسے افسران ہوں گے جو کسی کا دل شاد کرتے ہوں گے اور دل شاد کر کے تو وہ ان کی وجہ سے پھر ان کو کوئی واپس نہیں بھیجتا. لیکن مظہر برلاس صاحب, یہ یوم جمہوریہ بھارت کی یوم آزادی پہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو جناب خالصتان والوں نے تو اعلان کر دیا, جھنڈا لگائیے, انعام پائیے. دیکھیے بھارت کے یوم آزادی پہ 2-3 باتیں ہوئی ہیں. اس سے ایک دن پہلے پاکستان کا یوم آزادی تھا. کشمیر میں پاکستان کا یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا گیا. ٹھیک ہے, میں سلوٹ کرتا ہوں کشمیری نوجوانوں کو, داد دیتا ہوں, صحیح ہے, ویل ڈن. انہوں نے لڑکوں نے جمع ہو کے سری نگر کے علاقے نواں کدال میں, سفورہ میں قومی ترانہ پڑھا ہے, پریڈ کی ہے, واہ, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں, واہ واہ واہ, اور کشمیر کا پاکستان سے تعلق بتایا ہے, صحیح, رشتہ بتایا ہے, اور پھر وہ نعرہ گونجا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. تو پورے کشمیر میں, پوری وادی میں پاکستان کا یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا گیا. بھارتی فوجی دیکھتے رہے. اس سے اگلے دن جب انڈیا کا یوم آزادی تھا, پورے کشمیر میں بلیک ڈے کے طور پر منایا گیا, اور اسی بلیک ڈے میں جس دن بھارت کا یوم آزادی تھا, ناگالینڈ نے اپنی خود مختاری کا آزادی کا اعلان کیا. مشرقی پنجاب جو ہے, وہاں کا ضلع موگا جو ہے, اس کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے اوپر خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا خالصتان تحریک نے. کیا بات ہے. اچھا, یہ جو موگا ڈسٹرکٹ ہے, یہ پنجاب کا واحد ضلع ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. زیادہ سے مراد کے 10% ہے. ماشاءاللہ, 1 منٹ ہے ہمارے پاس ابھی. اور یہ وہ ضلع ہے جس کا رہنے والا تھا سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا, وہ موگا کا رہنے والا تھا. صحیح صحیح صحیح. تو ایک تو پورے بھارت میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک سرکاری دفتر میں خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا گیا. اسی طرح بھارت سے باہر جتنے کشمیری, جتنے سکھ بستے ہیں, انہوں نے انڈیا کا یوم آزادی بلیک ڈے کے طور پر منایا. انڈین سفارتخانوں کے باہر مظاہرے کیے,
اور خالصتان اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے. صحیح ہے. تو بھارت میں علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ رہی یہ ہیں. تو اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہیں نا، یہ تو اب سامنے آ گئی ہیں. بھارت کے فوجی منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ان کے سامنے بھارت کے خلاف نعرے لگتے ہیں. دیکھیے یعنی نفرت کی انتہا ہے نا. یہ مودی نے وہ جو کام شروع کیا ہے نفرت کا، وہ عروج پہ پہنچ چکا ہے اور صورتحال جو ہے خرابی کی طرف مزید بڑھ گئی ہے. حضور جب آپ فصل بوتے ہیں تو تھوڑا سا بیج جو ہے بکھیرتے ہیں اور فصل زیادہ تیار ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے مودی سرکار نے نفرت کے بیج بوئے، اب وہ نفرت کی فصل ہے. صحیح ہے. مودی نے جو نفرت کے بیج بوئے تھے وہ فصل تیار ہو چکی ہے، اور اس فصل کے تیار ہونے کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں کہ بھارت کے سرکاری دفاتر پر کہیں خالصتان کا جھنڈا لگ رہا ہے، کہیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. سری نگر میں آزاد کشمیر کے پرلے پار جو ہمارا تو آزاد کشمیر آزاد ہے نا، ہم تو بارہا کہتے ہیں مبصرین کو لائیے، عالمی میڈیا کو لائیے، جس کو دل ہے لائیے اور یہ کشمیر دکھائیے. اور ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی جرأت کیجئے، اپنے والا کشمیر جس کے اوپر آپ قابض ہیں وہ بھی ذرا لوگوں کو دکھائیے تو صحیح، تاکہ آئینہ تو سامنے آئے. آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.